اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ ہم لوگ اس باب میں جو اب تک پڑھتے آئے اس میں یہ بات تھی کہ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ، یہ اصول ہے، مسلمہ قاعدہ ہے ان کے پاس کہ صحابہ میں جو خلیفہ بنے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، یہ ان کی شرعی ترتیب ہے، یعنی اتفاقی ترتیب نہیں بلکہ شریعت کے تقاضوں کے مطابق یہ ترتیب ہے۔ صحابہ نے کسی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، صحابہ نے کسی کو مشورے سے منتخب کیا، کسی نے کسی کو نامزد کیا، کسی نے کمیٹی شورا بنا دی، وہاں سے انتخاب ہوا۔ انتخاب جس طرح بھی ہوا ہو، اہل سنہ کے پاس اس پر اتفاق ہے کہ ان کی یہ ترتیب یہ عین شریعت کے مطابق ہے، لہذا ان سب کی خلافت برحق ہے اور ان سب کی فضیلت بھی مسلم ہے، اور جو ترتیب ان کی خلافت میں ہے فضیلت میں بھی ان کی یہی ترتیب ہے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور اس مسئلے کی تائید میں جو احادیث بعض خواب کی شکل میں اور بعض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض الفاظ کی شکل میں جو احادیث ہمیں ملی ان کو ہم پڑھتے جا رہے تھے، اسی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اور آج کے درس میں کچھ حدیثیں، ایک حدیث اور جو ہے اسی مسئلے سے متعلق آئے گی، اس کے بعد کچھ بالکل الگ قسم کی کچھ حدیثیں آئیں گی، ان پر آج ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی حدیث جو آج ہماری ہے وہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، میں نے یہ خواب دیکھا ہے جیسے کوئی ڈول سمجھتے ہیں، کوئی بکیٹ جس سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے، کوئی ڈول دلیہ من السماء، آسمان سے لٹکایا گیا ہے۔ فجاء ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق آئے، فاخذ بعراقیها فشرب شربا ضعیفا، حضرت ابو بکر نے اس کے کناروں کو پکڑا اور پکڑ کر اس سے پانی پیا، لیکن بہت تھوڑا، بہت ان کے پینے میں کمزوری تھی، وہ جو پانی پیے ان کے پینے میں کمزوری تھی حضرت ابو بکر کے۔ ثم جاء عمر، پھر ان کے بعد حضرت عمر آئے، فاخذ بعراقیها فشرب حتى تضلع، پھر حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی اس کے کناروں کو پکڑا، دونوں کناروں کو، اور اس سے پیا تو خوب پیا، اتنا کہ گویا پیٹ بھر کر پسلیاں تک کھل گئیں، پسلیاں کھل گئے، تضلع کے معنی ہوتے ہیں پسلیاں کھل گئیں، یعنی خوب سیراب ہو کر پیا۔ ثم جاء عثمان، پھر ان کے بعد عثمان آئے، فاخذ بعراقیها، تو انہوں نے بھی اس کے کناروں کو پکڑا، فشرب، تو اس سے پانی پیا، حتی تضلع، انہوں نے بھی اتنا سیر ہو کے پیا کہ ان کی پسلیاں بھی کھل گئیں پوری طریقے سے۔ ثم جاء علی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فاخذ بعراقیها، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دونوں کناروں کو پکڑ کر اٹھایا، فانتشطت، تو وہ جو ڈول تھا وہ ذرا ہل گیا، اور ہلنے کی وجہ سے وانتضح علیہ منها شیء، کچھ پانی جو ہے ان کے اوپر گر گیا، پینے کے بجائے جو ہے پانی ان کے کچھ اوپر گر گیا۔ یہ صحابی کا خواب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے موافقت کی، خاموشی اختیار کر دی۔ اہل علم نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ بنیادی مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں خلافت کی ترتیب معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں ثم جو ہے ایک کام کے بعد دوسرے کام کے ہونے کے لیے بتایا جاتا ہے، تو اس میں خلافت کی ترتیب کا پتہ چلتا ہے، ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، اور اس کے ساتھ ان چاروں کی خلافت سے متعلق ایک ان کی کیفیت بیان کی گئی، خلافت کی کیفیت۔ اس میں حضرت ابو بکر کے متعلق کہا ہے کہ حضرت ابو بکر نے پیا تو بہت کمزور، ان کے پینے میں کمزوری تھی، تو کہا اس میں اشارہ ہے حضرت ابو بکر کی خلافت کے مختصر ہونے کی طرف، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت تقریباً 2.5 سال کہہ سکتے ہیں آپ، 2 سال 2.5 سال کے درمیان کا وقفہ، یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ۔
اس کو اسی لیے کہا شربن ضعیفہ، ان کے پینے میں کمزوری تھی، یعنی بھرپور طریقے سے خلافت کو سنبھال کر سارے مسائل کو اس کے انجام تک پہنچانے کا جو معاملہ ہے، اتنا موقع ان کو میسر نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ان کو اپنے پاس بلا لیا، انتقال کر گئے حضرت ابوبکر صدیق. اس لیے کہا شربن ضعیفہ. اس میں حضرت ابوبکر پر کسی قسم کی تنقید نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یہ اصل نزاکت وہی ہے اس میں. شربن ضعیفہ سے مراد پینے میں کمزوری تھی، یعنی ان کو اتنا پینے کا میسر نہیں ہوا. جس طرح خلافت کو اپنے اختیار میں لے کر اس کے جملہ معاملات کو درست کر دینا یا تو انسان کی اپنی کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا، یا اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پورے کام کر سکے. اور معلوم ہے آپ کو 2-2.5 سال کا جو بھی وقفہ ملا مرتدین کے خلاف، اور اس کے بعد مانعین زکوٰۃ کے خلاف، مدعین نبوت کے خلاف لڑائیاں، اور اس کے ساتھ عرب کے پورے علاقے کو پھر سے مضبوط کر کے عراق کے علاقے میں بعض علاقوں کو فتح کر لیا، اور ایران کے علاقے میں تک پیش قدمی کر گئی حضرت ابوبکر کی مختصر سے خلافت میں. جتنی مدت گزاری بہت اچھی طریقے سے گزاری، لیکن مجموعی طور پر خلافت کا جو ایک سسٹم سیٹ اپ پورا تھا وہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں مکمل نہیں آ سکا تھا. اس وجہ سے اسے شربن ضعیفہ کہا. اس کے بعد حضرت ابو عمر اور حضرت عثمان کے لیے، اس لیے کہ حضرت عمر تقریباً 10 سال حکومت کی، خلافت میں 10 سال رہے. ان کے بعد حضرت عثمان تقریباً 12 سال رہے. اہل علم نے باقاعدہ ایام اور مہینوں کی تعداد کے ساتھ لکھا ہے، مجمل میں بتا رہا ہوں آپ کو. 10 سال حضرت عمر کے اور 12 سال تقریباً حضرت عثمان کی. اسی لیے دونوں کے بارے میں کہا کہ دونوں نے پانی پیا تو بھرپور طریقے سے پانی پیا، یہاں تک کہ ان کی پسلیاں کھل گئی. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد حضرت علی کے متعلق یہ جو کہا کہ انہوں نے ڈول لیا تو ڈول چھلک گیا، تو یہ اشارہ ہے ان حالات کی طرف جن حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا. آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کو شہید کیا گیا. اس کے بعد فتنے کے حالات میں وہاں حضرت معاویہ نے انکار کر دیا بیعت کرنے سے، اس لیے کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ پہلے لیا جائے تب ہم خلافت میں آئیں گے، خلافت کے ماتحتی قبول کریں گے. حضرت علی کا ماننا تھا نہیں، پہلے سب مل کر بیعت کر لیں تو خلافت مضبوط ہوگی، پھر ہم اس کے بعد ان سے لڑیں گے جو قاتلین عثمان ہیں. تو ان حالات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں صورتحال یہ ہوئی کہ حضرت عثمان کے زمانے تک فتوحات کا اور اسلام کی نشر و اشاعت کا جو سلسلہ چلتا تھا، ایک طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ ایک طرح سے رک گیا. وہ حضرت علی کے زمانے میں پہنچ کر ایک طرح سے رک گیا تھا یہ زمانہ. اس چیز کو کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہنچ کر رک گیا، اور جو حالات جس قسم کے فتنے اٹھے حضرت علی کے زمانے میں، خاص طور پہ خود خوارج پوری قوت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئے، انہی سب حالات کی طرف اس تعبیر سے اشارہ ہے کہ جب انہوں نے ڈول سنبھالا تو پانی اس میں سے چھلک گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ خواب جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنایا گیا، ایک طرح سے مرفوع حدیث کہی ہے جسے ہم نے کہا کہ مرفوع تقریری. اس حدیث کی سند میں اہل علم کا اختلاف ہے. بعض علماء نے اسے ضعیف کہا، شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے اس کی سند پر جو کلام کیا تو کہا کہ اس کی سند میں کمزوری ہے. لیکن دوسرے بعض محققین نے بقیہ دوسری بعض سندوں کے سہارے سے کہا کہ اس کی تائید دوسری سندوں سے ہوتی ہے، اس لیے یہ حدیث حسن درجے کی ہے. یہ حدیث حسن درجے کی ہے، واللہ تعالی عالم. تو اس سے وہی جو بنیادی مسئلہ ہم سمجھ کر آئے تھے اسی کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے کہ صحابہ میں جو خلافت کی ترتیب چلی وہ برحق تھی، نہ تو اس میں ظلم تھا، نہ تو ان کی خلافت غیر اسلامی خلافت یا غیر اسلامی حکومت تھی جیسے شیعہ نے کہا ظلم کی حکومت ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اب اس کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بعض آثار نقل کیے ہیں اور بعض جو ہے ایسی باتیں نقل کی ہیں جس میں ان سے ہٹ کر بالکل ہی ایک دوسری قسم کی باتیں ہیں. ان میں بتانا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو خلافت ہوگی، جسے خلافت علی منہاج النبوہ کہتے ہیں، اس خلافت علی منہاج النبوہ کے خاتمے کے بعد حالات بگڑ جائیں گے، اور حالات کے بگڑنے کی وجہ سے کیا ہوگا، دشمن ان پر جو ہے غالب آئیں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، یا جو ہے صحابہ کو اس قسم کی پیشن گوئیاں معلوم تھی، یا تابعین میں سے بعض کو پتا تھا تو انہوں نے وہ پیشن گوئیاں نقل کی. انہی کا تذکرہ امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے خاتمہ یا اس سے دوری، اس منہج سے ذرا دوری جو ہے امت کی تباہی کا سبب بنے گا. جیسے سب سے پہلا اثر مکحول سے نقل کرتے ہیں. مکحول جو ہے
ملک شام کے ہیں، تابعی ہیں. وہ کہتے ہیں لَتَمْخُرَنَّ الرُّومُ الشَّامَ 40 صَبَاحًا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا إِلَّا دِمَشْقَ وَعُمَّانَ. مکحول کہتے سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا زمانہ ضرور آئے گا، ایسا زمانہ ضرور آئے گا کہ روم کے لوگ شام میں گھس جائیں گے، شام میں گھس جائیں گے تو 40 دن تک جو ہے بالکل اس میں گھسے رہیں گے، اور ان کے اس غلبے اور تسلط سے سوائے دمشق اور عمان کے، دو ہیں، ایک ہے عمان ہے اور ایک ہے عمان. عمان اس زمانے کے یمن کا حصہ تھا اور عمان جو ہے ملک شام کا حصہ تھا. تو کہا ملک شام کے 2 شہر دمشق اور عمان صرف محفوظ رہیں گے، ورنہ دشمنوں کا غلبہ یہاں تک ہو جائے گا. شارحین نے کہا کہ امام ابو داؤد بابن فی الخلفاء، خلفاء کے باب میں اس اثر کو لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پیشن گوئی اس معنی میں ہے کہ جب خلافت علی منہاج النبوہ نہیں رہے گی، جب اس کے اندر افراد کی طرف سے تبدیلیاں آنی شروع ہو جائیں گی، اور آگے انشاءاللہ ایک حدیث میں اس کی واضح تفصیل آتی ہے جہاں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کب خلافت علی منہاج النبوہ ختم ہوئی اور جو بعد کی خلافت تھی اس کی حیثیت کیا تھی. لیکن یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ جب نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو ہے یہ صورتحال پیش آئے گی کہ دشمن جو پوری طریقے سے ان کے اندر داخل ہو جائیں گے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرا اثر بھی نقل کیا ہے. ابو عیس یا ابو اعیس، عیس نہیں، ابو اعیس عبد الرحمن ابن سلمان، یہ بھی جو ہے تابعین میں سے، وہ کہتے ہیں کہ سیأتی ملک من ملوک العجم یظہر علی المدائن کلھا الا دمشق. عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ آئے گا تو وہ سارے کے سارے شہروں پر غالب آ جائے گا سوائے دمشق کے، سوائے دمشق کے. یہ آثار ہیں، تابعین کے آثار ہیں، اور تابعین غیب کی باتیں تو نہیں بتا سکتے. سند میں انہوں نے مرفوعاً روایت نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت نہیں کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف پیشن گوئیاں اس قسم کی اسی سے ملتی جلتی موجود ہیں. شاید یا تو یہ ان کے پاس سند کے ساتھ موجود رہی ہوگی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرفوع پیشن گوئیاں ہیں ان سے ان تابعین نے یہ استدلال کیا اور اس کے نتیجے میں یہ پیشن گوئیاں کی. یہ بتلایا کہ ایک بادشاہ عجم کا آئے گا تو سارے شہروں پر غالب آ جائے گا سوائے مدائن، سوائے دمشق کے، اس لیے کہ خلافت اس دور میں خلافت علی منہاج النبوہ نہیں رہ جائے گی. اور ایسے ہی ایک تیسرا اثر مکحول نے روایت کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب یہاں دیکھیں مکحول تابعی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں تو سند منقطع ہے، اس لیے کہ تابعی صحابی کے واسطے سے ذریعے سے پہنچتے ہیں. تو یہاں مکحول جو ہے تابعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں تو سند منقطع ہے. منقطع کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اسی سے ملتی جلتی بات، سند کے اعتبار سے یہ اثر ضعیف ہے لیکن وہی ملتی جلتی بات جو ہم نے اس سے پہلے دیکھی، اور اسی کی بنیاد پر میں نے کہا کہ شاید یا تو ان کے پاس سند رہی ہوگی انہی کلمات کی اللہ کے نبی سے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کی روشنی میں انہوں نے پیشن گوئی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا موضع فسطاط المسلمین فی الملاحم ارض یقال له الغوطہ. فسطاط کہتے ہیں خیمہ، مسلمانوں کے خیمہ یا ڈیرا ڈالنے کی جگہ جنگوں کے زمانے میں ایک ایسی زمین ہوگی جس کو غوطہ کہا جاتا ہے. یہ غوطہ دمشق کے اطراف باغات کا ایک علاقہ ہے. تو گویا سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن مکحول یہ نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب جنگیں خوب ہونے لگیں گی تو مسلمانوں کا جو ٹھکانہ کہاں ہوگا، ان کو ٹھکانے کے لیے جگہ ملے گی تو دمشق کا علاقہ، وہی دمشق کے علاقے میں ہوگا. یہاں تھوڑی دیر رک کر ایک مسئلے کی طرف یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام تابعین کے ان تمام آثار کو، جو اب تک 2-3 اثر جو گزرے، ان کو علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی معنی میں لیا کہ خلافت علی منہاج النبوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر جو خلافت ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد مرکز جو ہے خلافت کا وہ دمشق بن جائے گا. اور ہوا یہی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کا مرکز دمشق بن گیا. جب دمشق مرکز بنے گا تب اس وقت یہ ہوگا کہ اسلامی خلافت میں بعد کے زمانے میں یہ صورتحال پیش آئے گی کہ دمشق کے علاقے کے علاوہ سب جو دشمنوں کے غلبے میں چلا جائے گا. اس قسم کی پیشن گوئیاں انہوں نے نقل کی ہے.
بتانا اس میں مقصد یہ ہے کہ خلافت علی منہاج نبوہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال جب پیش آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک خلافت علی منہاج نبوہ ہوگی تب تک کے حالات جو ہے بہت ہی صحیح رہیں گے. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابو بکر کے زمانے میں ایسے فتنے نہیں آئے جو مسلمانوں کو سمٹنے پہ مجبور کریں، بلکہ حضرت ابو بکر کی خلافت کے بعد سمٹا ہوا جو اسلام تھا، ایک طرح سے اسلام جو سکڑ گیا تھا مدینے کے اندر فتنوں کے کھڑے ہونے کی وجہ سے، ابو بکر نے پھر سے اسے پورے عرب کے اندر پھیلا دیا. عمر نے اسے اور وسعت دی، علی نے اسے، عثمان نے اور اسے وسعت دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کیا کیا، اس میں جو فتنے آئے ان کے خاتمے خوارج کے ساتھ لڑنا اور انہی میں سب میں رکھ کے انہی کو مضبوط کرنے میں وقت گزارا. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ دشمن جو ہے مسلمانوں کے اندر گھستے چلے آئے. تو ایک طرح سے اس میں استدلال اس پر بھی ہے کہ ان کی خلافت جو تھی وہ صحیح تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خارجی فتنوں سے کم از کم ان کی حفاظت کی. ایک لطیف استدلال ہے جس میں بہرحال گنجائش باقی ہے کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے خارجی نہیں تو داخلی فتنے تو تھے، ایک گنجائش باقی ہے. علماء ایک کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ابو داؤد نے جب لکھا تو کیوں اس حدیث کو یہاں ذکر کیا، انہوں نے صراحت نہیں کی. اب اہل علم اجتہاد کرتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے کیوں اس کو یہاں ذکر کیا، تو یہ ان کے اجتہاد کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے. اس کے بعد باب فی الخلفاء ہی میں ہی حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج ابن یوسف، آپ کو معلوم ہے حجاج ابن یوسف خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو امیہ کی سن 132 سے لے کر بنو امیہ کی نہیں 132 سے نہیں سن 40 سے لے کر 132 تک بنو امیہ کی حکومت آئی، اور 132 سے لے کر پورے جو ہے 656 تک بنو عباس کی حکومت تھی. تو یہ جو بنو امیہ کی حکومت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہے، لیکن غیر اسلامی نظام حکومت بھی نہیں ہے، جیسے ہم وضاحت کریں گے آئندہ. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ جو حکومت تھی خلافت علی منہاج النبوہ نہیں تھی، لیکن اس دور میں جو بنو امیہ کے مختلف گورنر تھے، ان میں سے مشہور ایک گورنر جس کو ساری دنیا جانتی ہے حجاج ابن یوسف. یہ جو ہے انتہا درجے کا ظالم شخص تھا، اور بنو امیہ کی حکومت کی تائید میں اس حد تک مبالغہ کرتا تھا جیسے کچھ آثار اس کی نقل کریں گے، اس کی کچھ باتیں تو آپ سمجھیں گے کہ وہ جو ہے خلافت علی منہاج نبوہ کے گویا اس کو قائم مقام یا اس کا بدیل سمجھتا تھا، یا اس سے بہتر بھی بسا اوقات سمجھتا تھا حجاج ابن یوسف. تو امام ابو داؤد نے اس کے آثار کو نقل کر کے یہ بتانا چاہا کہ حجاج ابن یوسف کی یہ اپنی رائے تھی، لیکن اس کے کہنے سے یہ خلافت یا یہ حکومت جو تھی خلافت راشدہ کے بعد کی، یہ خلافت علی منہاج نبوہ نہیں ہو جاتی، بلکہ خلافت علی منہاج نبوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 30 سال تک رہے گی نبی کے بعد، جس میں خلفائے اربعہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مختصر سی مدت تھی یہی آتی ہے. یہ امام ابو داؤد بتانا چاہتے ہیں. اب حجاج ابن یوسف کے آثار کیا کیا، یہ اس کے اقوال کیا کیا ہیں، تو وہ مختلف روایتوں سے امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں. سب سے پہلا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ جعفر ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حجاج ابن یوسف کو سنا کہ وہ خطبہ دے رہا تھا. خطبہ دیتے ہوئے اس نے کہا ان مثل عثمان عند اللہ کمثل عیسی ابن مریم، کہ عثمان کی مثال عیسیٰ ابن مریم کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس عثمان کی مثال ویسی ہی ہے جیسے عیسیٰ ابن مریم کی ہے. ثم قرأ هذه الآیہ، پھر اس نے یہ آیت کریمہ پڑھی، یقرأها ویفسرها، آیت پڑھتا بھی جاتا تھا اور اس کی تفسیر بھی کرتا. کیسے تفسیر کرتا؟ حدیث کے آخر میں بتا رہے ہیں کہ آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کے اشارہ کرتا جاتا ہے. کیا کہتا؟ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ تعالیٰ نے، یاد کیجئے اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، پورا آپ کو لینے والا ہوں، ورافعک الی، اور میرے اپنے پاس اٹھا لینے والا ہوں، ومطہرک، اور میں جو لوگ کافر ہوئے ان کی تکلیفوں سے آپ کو جو پاک کر لینے والا ہوں، بچا لینے والا ہوں. اور آیت میں اگلا حصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آپ کے جو پیروکار ہیں ان کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کو میں کیا کروں گا، وہ لوگ جو ظالم ہیں یا جو لوگ کافر ہیں ان پر غالب کر دوں گا. بنو امیہ اصل میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے تھے، حضرت علی کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابع تھے حضرت علی کے، اس کے بعد حضرت معاویہ، حضرت عثمان کے بعد حضرت معاویہ، اور ان کے جو بھی خاندانی سلسلہ چلا سب کے سب بنو امیہ سے ہیں. حجاج ابن یوسف یہ کہتا تھا
کہ عثمان کی مثال حضرت عیسیٰ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ویسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو حضرت عثمان کو شہادت نصیب کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے متبعین کو میں غالب کروں گا اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو مغلوب کروں گا. تو گویا بنو امیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بنو امیہ کو اللہ تعالیٰ اوپر اٹھائے گا اور بنو امیہ کے مخالفین کو نیچا کرے گا. یہ جو ہے یہ کہا کرتا تھا. گویا سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کی جو مثال ہے وہی عین مثال حضرت عثمان کی یا حضرت عثمان سے بڑھ کر بنو امیہ کی ہے. یہ اس کا کہنا تھا. تو یہ کچھ آثار ہیں جن میں جو ہے بنو امیہ کے تعلق سے حجاج ابن یوسف کی جو حد سے بڑی ہوئی تابع داری تھی یا حد سے بڑی ہوئی جو ہے اس کی فرما برداری تھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک اثر یہ ہوا. دوسرا ایک اور اثر ربیع ابن خالد الضبی یہ کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ وہ خطبے میں کہہ رہا تھا, لوگوں سے پوچھ رہا تھا, رسول احدکم فی حاجتہ اکرم علیہ ام خلیفتہ فی اہلہ. وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا مجھے ذرا بتاؤ تم اپنی ضرورت پر کسی کو قاصد بنا کر بھیجتے ہو تو وہ زیادہ تمہارے نزدیک عزیز ہوتا ہے یا وہ جس کو جو ہے تم اپنے گھر میں اپنا جانشین بنا کر جاتے ہو, تم اپنا نائب جس کو بناتے ہو وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے یا وہ زیادہ معزز ہوتا ہے یا وہ جس کو جو ہے رسول بنا کر بھیجا جاتا ہے یعنی قاصد بنا کر بھیجا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے اس سوال کے اندر جواب تو سب کے پاس واضح ہے کہ ایک آدمی جسے ضرورت پر ایک پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس کو آدمی اپنے گھر میں جانشینی کے لیے منتخب کرتا ہے وہ زیادہ معزز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات وہ کہنا چاہتا تھا. اب اس کا مراد کیا تھی؟ حجاج ابن یوسف کا اتنا ہی جملہ نقل کیا گیا لیکن شارحین نے سب نے اس کا جو تفسیر نقل کی ہے وہ بڑی جو ہے مطلب خطرناک بات ہے, اس سے سمجھ میں آتی بڑی خطرناک. کہتے ہیں علامہ عظیم آبادی نے کہا اور ایسے ہی دوسرے علامہ امام خطابی وغیرہ جو بھی تشریح جنہوں نے بھی کی ہے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ خلفائے بنو امیہ اللہ کے نزدیک رسولوں سے زیادہ معزز ہیں. نعوذ باللہ. خلفائے بنو امیہ رسولوں کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کے نزدیک رسولوں سے زیادہ معزز ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا بس. اب ان کو جو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی ہے تو جس کو خلافت ملتی ہے, جانشینی ملتی ہے, نیابت ملتی ہے وہ معزز ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جسے صرف پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کیا جاتا. یہ اس کی بات تھی اور یہ اگر واقعی اس کی مراد ہے اس لیے کہ یہ اس کے جملے کی تشریح بیان کی جا رہی, اگر واقعی یہ مراد ہے تو سب علماء نے اس کے ساتھ صراحت کی کہ یہ کھلا ہوا کفر ہے, ایک دم واضح کفر ہے, کوئی دو رائے نہیں اس میں, ایک واضح کفر ہے. اس مسئلے پر میں کچھ چیزیں تلاش کر رہا تھا تو میں نے یہی دیکھا کہ علماء میں سے جس نے بھی جو ہے ذکر کیا حجاج ابن یوسف کے متعلق کیا یہ شخص کافر ہے, اس پر جو چیزیں ملی وہ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی کہ قبیلے بنو ثقیف سے دو آدمی نکلیں گے, ایک جھوٹا نکلے گا اور ایک جو ہے مبیر ہلاک کرنے والا ظالم انسان نکلے گا. اہل علم نے بات کے زمانے میں اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کا مصداق بتایا کہ جھوٹے سے مراد مختار بن ابی عبید الثقفی جو تقریباً سن 70 یا 71 ہجری میں نبوت کا دعوے دار بن کر ظاہر ہوا, یہ مراد ہے. اور دوسرا جو قبیلے بنو ثقیف سے ظاہر ہوا جسے مبیر کے معنی ہلاک کرنے والا, اس سے مراد یہ حجاج ابن یوسف ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی میں ہلاک کرنے والا یعنی ایک ظالم کی حیثیت سے اس کا تذکرہ ہے, کافر کی حیثیت سے صراحت اس کی نہیں ہے. اور علماء میں سے بھی میں نے جہاں تک دیکھا مجھے صراحت کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملا کہ حجاج ابن یوسف کو صاف الفاظ میں کفر کا حکم لگایا گیا کہ نہیں یہ کافر ہو گیا تھا. تو میں نے جسے کہا اگر یہ مسئلہ ہے واقعی یہ جو ہے حجاج ابن یوسف کی یہی مراد ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کفر ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کفر ہے. کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے اور اس اشکال کا اس کا جواب جو ہے اس کا جواب علامہ عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں دیا. کہا کہ اگر یہ حجاج سمجھتا ہے تو یہ اس کی کم فہمی کا نتیجہ ہے. اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صرف رسول ہی نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہوتے ہیں. جن کو خلفاء کہا گیا یہ رسولوں کے خلیفہ ہیں, یہ رسولوں کے جانشین ہیں.
ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت جو بھی نظام جو بھی قائم ہوتا ہے اس میں اللہ کی نیابت کی حیثیت سے احکام کی تنفیذ کا مسئلہ یہ رسولوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ سارے انبیاء جو ہے سارے انسانوں سے افضل ہیں، یہ سب کے پاس متفق مسئلہ ہے. اور سب سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا میں اولاد آدم میں سب کا سردار ہوں. ان ساری وضاحتوں کے بعد یہ سوچ آنے کا کوئی امکان ہی نہیں، یہ اس کی غلط فہمی، اس کی کم فہمی، حجاج ابن یوسف کی کم فہمی ہے جس کے نتیجے میں یہ خیال اس کے اندر پیدا ہوا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حجاج ابن یوسف کا یہ جملہ، یہ بنو امیہ کی حد سے زیادہ بڑی ہوئی عقیدت، حد سے زیادہ وفاداری کا اظہار کرنا، یہ وہ جذبہ تھا، لیکن اس کے جذبے سے قطع نظر یہ کلمہ جو ہے یہ کفر کا کلمہ ہے، کفر کا کلمہ ہے. مجھے صراحت نہیں ملی اہل علم کی طرف سے، اور میں کہاں پوری طریقے سے کہیے ایسا نہیں دعویٰ کہ میں سب دیکھ چکا ہوں، جتنا میں دیکھ سکا اس میں صراحت نہیں ملی کہ اس کی تکفیر کی گئی ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے بارے میں ظالم اور فاسق و فاجر ہونے پر سب کا تقریباً اتفاق ہے. اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حجاج ابن یوسف کے بارے میں جب لکھا تو ایک بڑا پیارا جملہ لکھا، اور یہ حجاج ابن یوسف کے بارے میں بہت ہی جامع جملہ ہے. کہا کہ یہ ایسا آدمی ہے، اس کی بہت سی نیکیاں ہیں، اس لیے کہ بعض تاریخی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نقطے لگانے کا جو مسئلہ تھا، قرآن کے حروف کو نقطے لگانے کا کام، اس میں جو ہے حجاج ابن یوسف کا عمل دخل رہا ہے، اور بہت بڑی خدمت ہے دین کی. تو ایسی بہت سارے حسنات کو لوگوں نے ذکر کیا، تو امام ذہبی نے کہا کہ لہو حسنات، اس کے پاس بہت سی نیکیاں ہیں حجاج ابن یوسف کے پاس، لیکن حسناتہ مغمورۃ فی بحر سیئاتہ. کہا کہ اس کی نیکیاں ایسی ہیں کہ اس کی پوری نیکیاں اس کی برائیوں کے سمندر میں ڈوب چکی ہیں، یعنی برائیوں کا سمندر اتنا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کی نیکیوں کی کوئی حیثیت نہیں. یہی اہل علم کی رائے ہے جو مجھے مل سکی. حجاج ابن یوسف کی تکفیر کا جہاں تک مسئلہ ہے مزید تحقیق طلب ہے، میرے سامنے تو ایسی کوئی صراحت اہل علم کی طرف سے نہیں آئی. البتہ یہ جملہ اگر واقعی یہی مراد ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ کفر ہے. یہ جب اس نے کہا ربیع ابن خالد جو یہ قصہ نقل کر رہے ہیں، کہا فقلت فی نفسی، جیسے ہی اس کی زبان سے یہ بات سنا میری سمجھ میں آ گیا وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، یعنی یہی معنی مجھے سمجھ میں آ گیا. تو میں نے کہا للہ علیہ، اللہ کی خاطر مجھ پر یہ قسم ہے، یعنی اللہ کے ساتھ آج میں عہد کرتا ہوں، اللہ اصلی خلفک صلاۃ ابدا. اپنے نفس میں کہا، سامنے نہیں کہہ سکتے، بڑا ظالم انسان تھا. کہا دل میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد تیرے پیچھے ایک نماز بھی نہیں پڑھوں گا، اتنے سری کفریہ جملے کے بعد تیرے پیچھے کبھی میں نماز نہیں پڑھوں گا. وَإِنْ وَجَدْتُ قَوْمًا يُجَاهِدُونَكَ لَأُجَاهِدَنَّكَ مَعَهُمْ، اور اگر مجھے پتا چلا کہ کوئی بھی قوم تیرے خلاف جہاد کر رہی ہے تو میں اس قوم کے ساتھ شامل ہو کر تیرے خلاف لڑوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر مجھے جو قسم ہے، یعنی میں اللہ اپنے اوپر یہ قسم واجب کر لیتا ہوں. نقل کیا ہے زاد اسحاق فی حدیثہ، راوی جو اسحاق ہیں، اسحاق ابن اسماعیل، وہ جو ہے اپنی حدیث میں وضاحت کرتے ہیں کہ اس اقرار کے بعد ان کو موقع ملا بھی. دیر جماجم بول کے ایک عبداللہ ابن اشعث ہیں، فتنۃ ابن الاشعث کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے بغاوت کی تھی، تو ان کے خلاف حجاج ابن یوسف خوب جو ہے زبردست جنگ لڑا تھا. تو کہتے ہیں صرف اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ ابن اشعث کے ساتھ شامل ہو کر ربیع ابن خالد نے حجاج ابن یوسف کے خلاف لڑائی لڑی. یہ قسم جو کھا لی تھی، اس قسم کو پورا کرنے کے لیے تم سے جو بھی قوم لڑے گی میں اس کے ساتھ شامل ہو کے لڑوں گا، انہوں نے ان سے لڑائی کی. تو یہ حجاج ابن یوسف کا ایک اور اثر ہے جو اسی پچھلے اثر کی طرح یا ایک پچھلے واقعے کی طرح یہ بھی ایک واقعہ ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے بنو امیہ کی خلافت کو کتنا اونچا سمجھتا تھا. امام ابو داؤد اس کو لا کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کے دعوے سے اسے یہ مقام حاصل نہیں ہو جاتا. جیسے حدیث آگے نقل کریں گے، خلافت علی منہج نبوت 30 سال تک ہی باقی تھی، اس کے بعد کی اللہ کے نبی کے طریقے پر خلافت نہیں تھی، گرچہ حجاج ابن یوسف جیسے لوگ اسے کتنا ہی اوپر اٹھانے کی کوشش کریں. ایک اور اثر، ایک اور واقعہ، ایک اور صاحب ابو بکر جو عاصم سے نقل کرتے ہیں. عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کو سنا کہتے ہوئے وہ علی المنبر، ممبر پر خطبہ دے رہا تھا، خطبہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا اتقوا اللہ ما استطعتم لیس فیہا مثنویہ، کہا کہ اللہ تعالیٰ سے جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. استثناء نہیں کا مطلب کوئی ایسا نہیں کہ نہیں بعض حالات میں نہیں ڈرے تو چلے گا، نہیں، ہر حال میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اس میں استثناء نہیں. اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے ڈرو، اس میں کوئی استثناء نہیں. بات صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے، حق کے ساتھ باطل کیسے شامل ہوتا ہے. دیکھیں کہا واسمعوا واطیعوا لیس فیہا مثنویہ لامیر المؤمنین عبد الملک، کہا کہ امیر المؤمنین مسلمانوں کا خلیفہ عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کے خلیفہ،
عبد الملک ابن مروان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت کے اندر بھی استثناء نہیں، ہر حال میں تمہیں اطاعت ہی کرنی ہے. یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ اطاعت جو خلفاء کی ہے وہ مشروط ہے اس معاملے کے ساتھ جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع رہیں. کسی بھی امتی کی چاہے وہ حکمران کی حیثیت سے ہو، کسی عالم کی حیثیت سے، مفتی کی حیثیت سے ہو، یا کسی بھی حیثیت سے، شریعت میں مطلق اطاعت کسی کو نہیں دی گئی ہے. افراد میں سے، امتیوں میں سے کسی کو یہ مقام نہیں دیا گیا. یہ کہتا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہر حال میں فرض ہے، اس میں کوئی استثناء، کوئی جو ہے چانس نہیں ہے، بالکل ویسے ہی عبد الملک ابن مروان کی اطاعت بھی واجب ہے، فرض ہے، اس میں کوئی چانس نہیں، استثناء نہیں ہے. یہ کہا کرتا تھا. واللہ، اور اسی کے نتیجے میں کہتا واللہ، اللہ کی قسم، لو امرت الناس ان يخرجوا من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم واموالهم. اللہ کی قسم، اگر میں لوگوں کو یہ حکم دوں کہ مسجد کے اس دروازے سے نکلو، اور لوگ اس دروازے سے نہ نکل کر دوسرے دروازے سے نکلیں، تو چونکہ خلیفہ کے حکم واجب ہے اور حاکم کی بات نہ ماننا ایک طرح سے بغاوت ہے اس کی، اس لیے میں حاکم کا نائب ہوں، تو مجھے بھی وہ مقام حاصل ہے کہ میری بات گویا عین دین ہے. اب میں بولا اس دروازے سے نکلو تو اسی دروازے سے نکلنا. اگر اس دروازے کو چھوڑ کر کسی اور دروازے سے نکلے تو ان کے مال اور ان کے خون میرے لیے حلال ہو جائیں گے. یعنی میں چاہوں تو ان کو قتل بھی کر سکتا ہوں، ان کو تباہ و برباد بھی کر سکتا ہوں. غلط جملہ ہے. شرعاً جو ہے یہ درجہ کسی کو نہیں دیا گیا ہے. بغاوت ایک الگ چیز ہے، اطاعت مشروط ہے. یہ جو کہہ رہا ہے کہ جو ہے میری ہر بات ماننا فرض ہے، اگر اس بات کو بھی نہیں مانے تو سب حلال ہو جائے گا، یہ بات جو ہے اہل السنہ والجماعہ کی بات کبھی نہیں رہی، صحابہ تابعین کی بات نہیں، شریعت کی بات نہیں رہی. یہ جو حجاج ابن یوسف کی حد سے زیادہ بڑھی ہوئی خود مختاری جسے کہیے، یہ تھی اس کی. اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے واللہ لو اخذت ربیعۃ بمضر لکان ذلک لی من اللہ حلال. کہتا ہے کہ اگر مضر کے جرم کے بدلے میں، مضر ایک قبیلہ ہے، ربیعہ ایک قبیلہ ہے، کہا مضر کے جرم کے بدلے میں اگر ربیعہ کو پکڑ کر میں سزا دینا چاہوں تو میرے لیے وہ بھی حلال ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی حلال ہے. یعنی میں حاکم ہوں تو مجھے اتنا اختیار شریعت نے دیا ہے. یہ بھی غلط ہے. شریعت کا واضح مسئلہ ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرا کبھی نہیں اٹھاتا، کبھی نہیں اٹھاتا. اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفہ میں چونکہ یہ رہتا تھا، کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں سب سے بڑے درجے کے صحابی سمجھے جاتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کے زمانے میں معلوم ہے قرآن کو جمع کر لیا گیا تھا، اور مختلف جو قراءتیں تھیں ان کو ختم کر کے قریش کا جو لہجہ تھا اس پر قرآن پڑھنے کا مکلف کر دیا گیا تھا. حضرت عثمان نے اسی لہجے کے مطابق قرآن لکھا کر پورے علاقوں میں بھیج دیا تھا کہ اب اسی پر لوگ عمل کریں گے. کچھ صحابہ کیا تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سے براہ راست جو طریقے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زبان لہجے سیکھے تھے، ان لہجوں پر وہ باقی رہے، آخر دم تک باقی رکھے، انہوں نے چھوڑا نہیں. حکومت کے طور پر تو یہ نافذ ہو گیا، وہ نافذ ہوتا، اس سے اختلاف نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی سے جو طریقہ سیکھا تھا اس کو انہوں نے نہیں چھوڑا. حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی، ان کی اپنی ایک قرات تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، جو اللہ کے نبی سے وہ سیکھے تھے، اسی کے مطابق قرآن پڑھتے تھے. حضرت عثمان کا جو قرآن تھا، جو قریش کے لہجے پہ ترتیب دیا گیا تھا، اس میں اور اس قرات میں لہجے کا اختلاف تھا بعض جگہ پہ، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود اپنا طریقہ چھوڑتے نہیں تھے. اب چونکہ یہ بنو امیہ کی اندھی عقیدت میں ہے اور حضرت عثمان بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے جو ہے، اور حضرت عثمان کے نافذ کردہ یا عطا دیے ہوئے قرآن کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں پڑھتے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے متعلق خطبے میں کھڑے ہو کر کہا وَيَا عَدِيرِي مِنْ عَبْدِ هُذَيْلٍ يَزْعُمُ أَنَّ قِرَاءَتَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا هِيَ إِلَّا رَجْزٌ مِنْ رَجْزِ الْأَعْرَابِ مَا أَنزَلَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. یہ کہتا تھا کہ وَيَا عَدِيرِي، کوئی مجھے جو ہے مطلب معذور سمجھے گا، یعنی جو ہے مطلب میں چاہتا ہوں کہ جو ہے عبداللہ ابن مسعود کے معاملے میں لوگ مجھے معذور سمجھیں. معذور سمجھے گا مطلب میں جو چاہے کر سکتا ہوں، لوگ مجھے اس پر ملامت نہ کریں، مجھے لوگ ملامت نہ کریں. کیوں؟ من عبد حذیل، قبیل حذیل کی اس بندے یا غلام، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جو ہے عبداللہ ابن مسعود کے وجہ عبد حذیل کے نام سے یاد کرتا ہے. کہتا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی جو قرات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان کی قرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی ہوئی ان قراتوں میں سے ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. واللہ ما ہی، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم وہ تو بددعاؤں کے جو ہے اشعار پڑھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. بددعاؤں کے
اشعار پڑھنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے ما انزلہ اللہ علی نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنے نبی پر نہیں اتارا. غلط بات ہے اس کی. ایک اور غلط بات، یہ ساری کی ساری چیزیں، ساری باتیں بس اسی ایک بنیادی نقطہ کہ بنو امیہ، خاندان بنو امیہ سے جو اندھی محبت اس کو تھی، اس کے نتیجے میں اس نے یہ سب کچھ کیا. اور ویسے ہی کہتا ہے وَعَدِيرِ مِنْ هَائِدِ الْحَمْرَى يَزْعُمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَرْمِي بِالْحَجَرِ فَيَقُولُ إِلَىٰ أَنْ يَقَعَ الْحَجَرُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر قال فذكرته للأعمش فقال أنا والله سمعته من. کہتا ہے ایک تو حضرت عثمان کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود ویسے ہی کہتا ہے کہ یہ جو عجم کے لوگ ہیں، یہ جو قبیلے بنو عجم کے لوگ ہیں، یہ سمجھتا تھا عرب اور عجم کا جو خاندانی نسلی عصبیت، وہ مزاج بھی اس کے اندر تھا. عجم کے لوگوں پر جو ہے تانا کسنا یہ اس کے مزاج میں تھی، یہ چیز بھی تھی. تو کہتا ہے کوئی مجھے جو ہے عبداللہ ابن مسعود کی طرح عجم کے لوگوں کے مسئلے میں بھی مجھے معذور سمجھے. کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ پتھر پھینک دیتے ہیں اور جب فتنہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جو ہے مطلب پتہ نہیں کہاں سے یہ پتھر چلا آیا. یہ اس کا یہ تھا، کہنا تھا کہ یہ فتنہ کھڑا کرنے والے لوگ ہیں، لوگ مجھے جو ہے اس کے معاملے میں معذور سمجھیں، یعنی میں چاہوں تو ان کو جو چاہے کر سکتا ہوں. فواللہ، پس اللہ کی قسم، لأدعنہم کالامس الدابر، اگر میں چاہوں تو ان کو جو ہے بالکل مٹا کر چھوڑ دوں گا. ایسے کہوں گا جیسے گزرے زمانے کی کوئی بات ہے، یہ ایسا کر کے چھوڑ دوں گا. کہتے ہیں عاصم کہتے ہیں کہ یہ سارا خطبہ میں نے سنا تو میں نے جا کر آمش سے کہا کہ آمش آج سنا آپ نے حجاج نے کیا کیا کہہ دیا آج خطبے میں؟ تو کہا انا واللہ سمعتہ من. آمش نے بھی کہا اللہ کی قسم میں نے بھی وہ ساری باتیں سنی. ظالم شخص تھا، کوئی ان کے سامنے جو بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، جو بولتا اس کے ساتھ جو اور برا سلوک کرتا تھا. یہ صورتحال تھی. تو ایک اور مثال ہے حجاج ابن یوسف جو بنو امیہ کی کیسی جو ہے اندھی عقیدت میں مبتلا تھا اور کس قسم کا معاملہ وہ کیا کرتا تھا، اس کی ایک اور مثال ہے. کچھ اور آثار بھی نقل کیے ہیں، میرے خیال میں چونکہ وقت ہو گیا، 8 بج گئے ہیں، تو اس پر ہم لوگ رکتے ہیں. اور بھی کچھ آثار نقل کیے ہیں جس میں حجاج ابن یوسف کی اسی ظالمانہ روش کو جو ہے ذکر کیا ہے. انشاءاللہ کل یا اگلے ہفتے، جو کہ رمضان میں نہیں ہوگا، انشاءاللہ درس رمضان میں نہیں رہے گا، رمضان کے بعد جس ہفتے ممکن ہوگا انشاءاللہ میسیج کے ذریعے آپ کو اطلاع ملے گی، تب انشاءاللہ ہم لوگ واپس لوٹ کر اس کو پڑھتے ہیں. تو آج کے اس درس کے اندر جو بنیادی مسئلہ تھا وہی خلفاء اور خلافت کا مسئلہ، اور اسی مسئلے کے تسلسل میں کچھ باتیں وہ بھی لائی گئیں کہ خلافت علی منہاج النبوہ اگر نہ ہو تو لوگوں کے دعووں کی وجہ سے کوئی حکومت اسلامی یا غیر اسلامی نہیں بن جاتی. کوئی نظام یا کوئی سسٹم، کوئی شخص جو ہے خلیفہ وقت ہو یا امیر المؤمنین ہو تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانشین نہیں بن جاتا. یہ مسلمہ بات ہے کہ خلافت کی جو خصوصیات تھیں وہ بنو امیہ کی حکومت میں کبھی نہیں رہی. یہ اور بات ہے کہ بنو امیہ کی جو حکومتیں تھیں آج کی بہت ساری بے دین حکومتوں سے بڑھ کر یا دیندار حکومتوں سے بڑھ کر بہت اچھی حکومتیں تھیں. یہ اور بات ہے. لیکن خلافت علی منہاج نبوہ کا ٹائٹل دینا یا اس کے برابر سمجھنا چاہے جائے کہ اس سے بہتر کہیں، یہ بات جو درست نہیں. یہی بات امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بتانا چاہ رہے تھے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر باب میں سنت کی پہچان ہم لوگوں کو نصیب فرمائے اور اس کو اپنانے اور اس کو عام کرنے کی توفیق بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.